بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اخلاص کے حوالے سے تھوڑی سی اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو برکت اور فائدے ہیں اس حوالے سے پڑھیں گے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر بہت زیادہ مشکلات ہیں، رزق جو ہے وہ اس طرح جیسے اس کے دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں، گھر کے اندر بھی بے برکتی ہے، سکون کوئی نہیں۔ اس حوالے سے کوئی ایسی بات مجھے بتا دے کہ میں وہ عمل کرتا رہوں اور مجھے اس عمل کی وجہ سے جو ہے وہ برکت نصیب ہو، میرے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھول دے، میری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان آ جائے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تو سورہ اخلاص کی بے شمار فضیلتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ میں صرف ایک دو باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی 114 صورتوں میں ایک صورت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنا حسب نامہ بھی بیان کیا ہے، جو اسم اعظم کے طور پر علماء جو ہے وہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے اس کا وظیفہ وہ بھی دیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اگر کوئی بندہ 313 مرتبہ پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی بھی نیک حاجت، جائز حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ وہ اس کی شادی کے لیے ہو، رزق کے اندر برکت کے لیے ہو، زندگی میں سکون کے لیے ہو، کاروبار کے لیے ہو، جو بھی اس کی نیک حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اب سورہ اخلاص جو ہے، اس کے جو فضائل ہیں احادیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ آپ جو 313 مرتبہ پڑھے گا تو آپ حساب لگا لیں کہ اس بندے کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کتنے محل بنائے گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک کے اندر ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جو 313 مرتبہ پڑھتا ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنے قرآن پاک پڑھنے کا اس بندے کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اب دیکھو کہ جو بندہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر بندہ اس کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ جو جنت میں اس بندے کو گھر عطا کرے گا، وہ دنیا میں بھی اس بندے کو اپنا گھر عطا فرما دے گا۔ اس بندے کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، زندگی اطمینان اور سکون والی ہو جاتی ہے۔ تو 313 مرتبہ پڑھنا، یہ جو عدد ہے، یہ بدری صحابہ کے لحاظ سے اس کا عدد جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ آپ اکثر وظائف کو دیکھیں گے کہ علماء سے جو آپ کو وظائف ملتے ہیں، جو عاملین آپ کو وظائف دیتے ہیں، تو اس میں 313 کا عدد ہوتا ہے۔ تو یہ عدد وہی ہے جو بدری صحابہ تھے، بدر میں داخل ہونے والے، شمولیت کرنے والے جو صحابہ ہیں، ان کی نسبت سے اس عدد کو بتایا جاتا ہے اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ تو یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ زندگی کے اندر سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں، رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، پورے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ روزانہ خود 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ ملا لیں، بٹھا لیں، باوضو ہو کے اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں۔
اور یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ حدیث پاک بھی یہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ حضور ہمیں جو نماز پڑھانے والے امام صاحب ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری صورت کوئی نہیں پڑھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم روزانہ سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ کہا جی حضور میں روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بڑی پسند ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کی بات ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی شانیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، تو مجھے یہ بڑی پسند ہے، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی، اپنے ہر مسائل کے لیے قرآن کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔